بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو شیاطین سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں پڑھتے تھے، اور سلیمان کافر اور جادوگر نہ تھا مگر شیاطین کافر اور جادوگر تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کوئی بات نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم دراصل آزمائش کا سبب ہے، بس کافر مت بن اور جادو مت سیکھ۔ پھر وہ ان سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے والی باتیں سیکھتے تھے، اور اللہ کے حکم کے سوا اس کے ذریعے کسی ایک کو نقصان دینے والے نہ تھے، اور ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی اور ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی، اور بے شک انہوں نے جانا کہ جو اس جادو کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور انتہائی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا۔ اگر وہ جانتے تو اس پر ایمان نہ لاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادوگری اور یہودیت سے بچتے تو البتہ اللہ کے یہاں ان کے لیے اچھا ثواب تھا، اگر وہ جانتے جادو پر ایمان نہ رکھتے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت رائنا مت کہا کرو اور انذر نہ کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے اسے سنو، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور مشرکین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے اچھی یا اس جیسی اور آیت لاتے ہیں، کیا نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کو کفر سے بدل دے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹائیں، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق روشن ہو چکا ہے، بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔